اچھا سر، ہمارے اس سوسائٹی میں ایک بڑا کامن اسٹینڈرڈ بن چکا ہے سر، اس پہ سر ایک بڑی شاندار جناب امام علی کا ایک ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا بڑا وہ ہے جو عہدے میں طاقت میں بڑا نہیں ہے، جو اخلاق میں بڑا ہے سر. یعنی سینئر ہونے کو کنڈیشن کیا ہے اخلاق کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، معافی کے ساتھ، یا اکوموڈیٹ کرنے کے ساتھ. سر یہ جو ہمارے سماج میں دکھ رہا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا گریڈ 22 ہے، 21 ہے، میرا عہدہ بہت بڑا ہے، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، مجھے مانا جائے، مجھے قبول کیا جائے. سر یہ ایک تو جملے کی وضاحت چاہوں گا سر، اور یہ جملہ اس سوسائٹی کے لیے کیسے کارآمد ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیے، ہمارے یہاں سوسائٹی میں بہت تبدیلیاں آئیں جی سر. وقت کے ساتھ ساتھ. جی سر. جس زمانے میں ہم جاب کر رہے تھے تو یہ گریڈ 22 کا حوالہ دیا، وہ صاحبان جو گریڈ 22 تک جا پہنچے تھے جی سر. ان کے ڈانٹ ڈپٹ ہم نے نہیں پائی. نیا نیا افسر آتا ہے، سیکشن آفیسر آ کے لگ گیا گریڈ 17 میں، بات بات پہ ڈانٹ رہا ہوتا ہے، اپنے سبارڈینیٹس کو جھاڑ رہا ہوتا. وہی سیکشن آفیسر ڈپٹی سیکریٹری ہو جاتا تو اس کے اندر تھوڑی سی بردباری آتی. جوائنٹ سیکریٹری ہوتا ہے تو وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کے بارے میں تو سینسیٹیو ہوتا ہے، لیکن سبارڈینیٹس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ میں تو اس کو میچورٹی کہوں گا کہ میچورٹی آتی ہے اور ایک احساس آدمی کو ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرے قلم میں طاقت ہے، میں جب چاہوں اپنے سبارڈینیٹ کو سزا دے دوں. یہ احساس کہ میں واقعی بڑا ہوں وہ اس کو روکے رکھتا، اس کے اندر بردباری اور تحمل پیدا کر دیتا. تو بائی دا ٹائم آدمی سیکرٹری کے لیول پہ پہنچتا ہے اتنی بردباری آ گئی ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف خود اپنے ماتحتوں کو غلطی پر نہیں ڈانٹتا بلکہ ان کی غلطیوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے دوسری جگہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اجازت دے گا آپ کو غلطی کرنے کی. بڑے پیار کے ساتھ وہ آپ کی غلطیوں کو درست کر دیتا ہے. 66 میں نے جاب شروع کی، 22 ایئرس تھی ایج اس وقت. میرے باس ہوتے تھے ایس اے میکری، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے، سنا انتقال فرما گئے. ایک دن میں نے کسی کی کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی تو انہوں نے اس کا تو جو جواب دینا تھا دے دیا. جب میں ان کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا تو مجھے آواز دی انہوں نے، سرفراز سر ایک چیز یاد رکھو، نیور پوائنٹ آؤٹ مسٹیکس، کریکٹ دیم. یہ لیسن 66 میں ملا تھا مجھے. تو اللہ تعالیٰ ایسے افسروں کو جزا دے جنہوں نے، جس زمانے میں ہم بالکل ہی نالائق تھے تو اس طرح سے انہوں نے ہمیں سنوارا، ہماری ٹریننگ کی. ٹھیک سر. تو آدمی جس میں زیادہ بردباری ہوتی ہے وہ آپ کی غلطی، دیکھیے آپ ایک نوٹنگ بنا کے لے کے گئے، آپ نے ایک ڈیزائن بنایا، کچھ بھی کیا، ایک کریٹ کی کوئی چیز، آپ اپنے آفیسر کے پاس گئے، بجائے اس کے کہ اب یوں سمجھ لیجیے 2 آفیسرز ہیں، ایک وہ اٹھا کے آپ کے سامنے کہتا ہے کہ یہ کیا بنا کے لائے ہو، یہ لیٹر ہے، یہ ڈیزائن ہے، یہ کیا کیا. دوسرا آپ کو کہتا ہے کہ ویری گڈ قاسم صاحب، آپ نے بڑا اچھا لکھا، تو کین آئی میک سم مائنر چینجز ان اٹ. تو ظاہر باس ہے، وہ بگ باس ہے، تو آپ کہتے ہیں جی سر ضرور. وہ تو کریکٹ کرتا ہے تو آپ اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ کے اس کو بڑے غور سے پڑھتے ہیں کہ میں نے لکھا تھا اس کا فلو کیا تھا، اس کی بیوٹی کیا تھی، کیونکہ الفاظ کی اپنی ایک خوبصورتی ہے. جی سر. اسی طرح جو نام ہم بچوں کو دیتے ہیں وہ الفاظ کی خوبصورتی تو ہے، لیکن اس کی ووکل بیوٹی پہ جانا چاہیے. تو اسی طرح جب ہم کوئی تحریر کرتے ہیں کوئی چیز، اس کے اندر
3 چیزیں اگر آپ کسی طرح پیدا کر گئے، ایک تو زبان انتہائی آسان اور عام فہم، جی سر. دوسرا مختصر، اور تیسرا اس کا فلو اور اس کی بیوٹی. تو یہ بڑی خوبصورت تحریر کہلائے گی آپ کی. ٹھیک سر. تو آپ وہ جو آدمی ڈانٹ رہا ہے وہاں سے بدمزہ ہو کے آتے ہیں، جی سر. شاید دوبارہ جب وہ کوئی چیز کریٹ آپ کریں گے پہلے سے بری ہوگی. لیکن یہ جو دوسری مثال میں نے دی، اس کے ساتھ آپ رہ کے دن بدن آپ دیکھیں گے امپروو ہوتے چلے جا رہے ہیں. صحیح سر. وہ ایک میرے باس تھے جن کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، جی سر. گورنمنٹ کے زمانے میں، ایس ایم نقی صاحب حیات ہیں جی بھی، سر. اللہ تعالیٰ اور انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے. ایک بار ایک میٹنگ تھی بڑی خاصی ہائی لیول. اس زمانے میں وی اے جعفری ہوتے تھے، پنجاب میں امتیازی صاحب ہوتے تھے، تو یو این او کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. تو وہاں پریزنٹیشن تھی، تو ایس ایم نقی صاحب ہر جگہ مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، تو اس میٹنگ میں میں بھی ساتھ تھا. اب میں نے بڑی احتیاط سے کاغذ اس ترتیب میں رکھے تھے کہ جب گفتگو شروع ہوگی نقی صاحب کی تو جہاں جہاں ضرورت ریفرنس کی پڑے گی میں وہ کاغذ دیتا رہوں گا. آئی ڈونٹ نو کہاں سے بدقسمتی سے ایک فگرز میں نے، نقی صاحب بات کر رہے تھے وی اے جعفری صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے حوالہ دینا تھا کچھ فگرز کا. آئی ڈونٹ نو کس طرح مجھ سے غلطی ہوئی، وہ بجائے ریلیونٹ فگر دینے کے اس کے بعد جو گفتگو ہونی تھی اس سے متعلق جو فگر تھی وہ دے دی میں نے کاغذ. نقی صاحب نے بڑے کانفیڈنس سے اس کو پڑھا. امتیازی صاحب ان دنوں بیمار تھے، بلڈ پریشر زیادہ تھا، تو امتیازی صاحب لاسٹ ہز ٹیمپر لائک اینی تھنگ. وہ شاید بلڈ پریشر ایک دم شوٹ اپ کر گیا. تو امتیازی صاحب نے اس طرح سے بیہیو کیا جو سوچا بھی نہیں جا سکتا، اتنا ڈیسنٹ اور مہذب انسان اس طرح بیہیو کر لے گا. تو میں اپنی جگہ انتہائی شرمندہ، لیکن میں نے کمال دیکھا نقی صاحب کا. سوئی برابر نقی صاحب کے لہجے میں فرق نہیں آیا، حتیٰ کہ انہوں نے میری طرف پلٹ کے یوں دیکھا بھی نہیں. اب ہم میٹنگ ختم ہوئی، آ گئے، نقی صاحب کی گاڑی میں ہی تھا میں. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اب نقی صاحب ٹیمپر لوز کریں گے میرے اوپر، شاؤٹ کریں گے. نقی صاحب نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا کہ میں نے کیا غلطی کی. اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تو میں نے کہا کہ سر وہ آج بڑی زبردست مجھ سے غلطی ہو گئی. نہیں کوئی نہیں، یہ جواب تھا. نہیں کوئی نہیں، آدمی کو تھوڑا احتیاط سے کام لے لینا چاہیے. دیٹ واز آل. لیکن دوبارہ مجھ سے جب تک میں جاب میں ان کے ساتھ رہا کبھی غلطی نہیں ہوئی. یہ فرق پڑتا ہے کہ تحمل اور بردباری آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. وہ میرا خیال ہے یہ بات ہے 1974 کی، اور آج 22 چل رہا ہے. میں نے آج تک وہ غلطی دوبارہ نہیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف خود غلطی نہیں کی، میرے ماتحتوں میں سے کسی کے ساتھ کسی نے یہ غلطی کر لی تو اس کو کبھی میں نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کہ اس نے کیا میرے ساتھ. تو ہنس کے ٹال دیا، ٹھیک ہے. اس آدمی کو بڑا محتاط دیکھا میں. تو بردباری ایسی چیز ہے. اور یہ آدمی کا آپ دیکھیے نقی صاحب کے، یہ جس کے اندر عزت اور احترام ہے. حالانکہ ہمارے یہاں سے وہ ٹرانسفر ہو گئے تھے 75 میں. جی سر. تو 47 ایئرس پہلے باس تھے. جی سر. اب وہ میرا خیال ہے 98 ایئرس کے قریب ہے. مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن آج بھی میں جس عزت سے ان کا نام لیتا ہوں یہ ان کی بردباری اور تحمل کی بات ہے. بہت شکریہ سر.